ان پیارے واقعات سے سیکھیں چلو سبق ہم، ان پیارے واقعات سے سیکھیں چلو سبق ہم، سیکھیں کیسے جینا ہے، سیکھیں چلو ادب ہم، سیکھیں کیسے جینا ہے، سیکھیں چلو ادب ہم، سیکھیں چلو سبق ہم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا جواب دیں گے اگر کوئی سلام کرتا ہے تو؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاباش، کیا جواب دینا چاہیے بھائی؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اگر کوئی اس طریقے سے جواب دیتا ہے تو پتہ ہے اس کو کیا ملتا ہے؟ اس کو 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور جواب دینے والے کو کم نیکیاں ملتی ہے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمیں خود سب سے پہلے آگے بڑھ کر مسلمانوں کو سلام کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ سلام کرنا چاہیے۔ چلیں جی، اب ہم اپنے سلسلے سنہرے واقعات میں باقاعدہ اپنا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ اور سب سے پہلے ہم اپنے سلسلے سنہرے واقعات میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنا کرتے ہیں۔ کیا سنا کرتے ہیں؟ نبی پاک پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنا کرتے ہیں۔ عام دنوں میں تو درود پاک پڑھنے کی کئی فضائل و برکات ملتے ہیں، لیکن خصوصی طور پر اسپیشلی فرائیڈے کے دن کوئی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے نا، تو اسے تو اور زیادہ ریوارڈز دیے جاتے ہیں، اور زیادہ اسے انعامات دیے جاتے ہیں، کیونکہ فرائیڈے یہ سید الایام ہے۔ سید الایام کا مطلب بھی آپ کو نہیں پتا ہوگا، پتا ہے کسی کو؟ نہیں پتا؟ چلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سید الایام کا مطلب ہے کہ دنوں کا سردار۔ کیا ہے؟ دنوں کا سردار۔ دنوں کا سردار۔ اور فرائیڈے جو ہے نا، یہ سارے دنوں کا سردار ہے۔ کیا ہے؟ سردار۔ سردار ہے۔ اور اسے یوم العید بھی کہا گیا۔ کیا کہا گیا؟ یعنی عید کا دن۔ مسلمانوں کے لیے فرائیڈے عید کا دن ہے۔ اب ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کا مضمون ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے 200 سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو ہم نے اب کیا کرنا ہے؟ فرائیڈے کے دن اسپیشلی طور پر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کتنی بار درود پاک پڑھیں گے؟ 200 ٹائم۔ چلیں جی، فرائیڈے کے دن تو آپ 200 ٹائم پڑھ لیجئے گا، لیکن آج تو ایک بار با آواز بلند پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارے سلسلے میں ہم نے جو گفتگو کرنی ہے وہ بڑی خوبصورت گفتگو ہے، کیونکہ ہم نے اپنے پچھلے سلسلے میں آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ مکۃ المکرمہ سے نکل کر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرما کر آ چکے ہیں۔ اب مدینہ طیبہ میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا، وہاں پر کیا واقعات رونما ہوئے، اور کس طریقے سے ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا استقبال کیا گیا، آپ کو ویلکم کیا گیا، آج کے سلسلے میں ہم نے یہ سننا ہے۔ ٹھیک ہے؟ ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ جب ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ کے قریب پہنچے تو ابھی آپ کا فاصلہ کم و بیش 3 کلومیٹر مدینہ طیبہ سے دور تھا، اور آپ نے ایک میدان میں پڑاؤ کیا۔ اس میدان کا نام تھا حرہ۔ اس میدان میں ایک کھجور کا درخت تھا، اس کے سائے میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے مشورہ کیا
کہ کیوں نہ یہیں پر تھوڑی دیر پڑاؤ کر لیا جائے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قافلے والوں نے اس درخت کے نیچے پڑاؤ کیا۔ اب مدینہ طیبہ میں پہلے سے بہت سارے لوگ جو مکۃ المکرمہ سے چلے تھے، ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ آ گئے تھے، وہ تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بڑی بے چینی کے ساتھ انتظار کر رہے تھے کہ کب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ آئیں اور ہمارے پیارے آقا کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع ملے۔ تو سارے بڑی شدت کے ساتھ انتظار کر رہے تھے۔ کبھی صبح نکل جاتے اور پورا دن انتظار کرتے رہتے، دور دور تک دیکھتے رہتے کہ کوئی قافلہ آ رہا ہے، شاید ہمارے پیارے آقا آج تشریف لے آئیں، آج ہمارے پیارے آقا کا قافلہ پہنچ جائے۔ بڑی شدت کے ساتھ، بڑی بے چینی کے ساتھ وہ انتظار کرتے رہے۔ دن گزرتے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد ہوا کچھ یوں، ایک روز پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے انتظار میں بہت سارے لوگ روزانہ کی طرح جمع ہو گئے اور صبح سے لے کر شام تک انتظار کرتے رہے۔ جیسے جیسے دن گزرتا گیا، گرمی کی شدت میں اضافہ ہوتا گیا، گرمی کی تپش بڑھتی گئی۔ اسی دوران کئی لوگ واپس لوٹ گئے کہ ہو سکتا ہے کہ آج بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ تشریف نہیں لائیں گے۔ کچھ لوگ اس بھری گرمی کے اندر بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ویٹ کرنے لگے کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا تشریف لے آئیں۔ کرتے 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 دن کا اکثر ٹائم گزر گیا۔ اب جب شام ہوئی تو لوگ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے کہ چلیں کل صبح پھر آ جائیں گے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا، ہم انتظار کر لیں گے۔ لیکن اسی دوران ابھی لوگ اپنے گھروں کو پورے پہنچے نہ تھے کہ ایک کافر نے دیکھا کہ ایک قافلہ آ رہا ہے، دور سے دھول اڑنا شروع ہوئی۔ تو اس نے اعلان کیا کہ اے لوگوں، جن کا تمہیں انتظار ہے ہو سکتا ہے کہ وہی تشریف لا رہے ہیں۔ اب لوگ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف دوڑے اور اس میدان پر پہنچے جس کا نام تھا حرہ۔ کیا نام تھا؟ اس میدان پر پہنچے اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھ کر، آپ کے قافلے والوں کو دیکھ کر بڑے خوش ہوئے، ایک دوسروں کو مبارکباد دینے لگے، آپس میں گلے ملنے لگے، خوشیاں منانے لگے اور نعرے لگانے لگے۔ اسی دوران حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ان دنوں 8 یا 9 سال کا تھا۔ کتنے سال کا تھا؟ اس وقت آلموسٹ آپ میں سے بھی کئی بچے 8 یا 9 سال کے ہی ہوں گے، اتنی عمر کے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے ہیں تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس علاقے کے وہاں پر جو گاؤں تھا نا، اس گاؤں کا نام تھا قبا۔ کیا نام تھا؟ قبا۔ قبا گاؤں کے در و دیوار یہ ایسے روشن ہو گئے جیسے چاند قریب آ گیا ہے، ایسے روشن ہو گئے جیسے سورج نکل آیا ہے، اتنی روشنی وہاں پر پھیل گئی۔ اس طریقے سے وہاں پر نور کی برسات ہونے لگی۔ اچھا، اب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بہت سارے لوگوں نے دیکھا تو تھا نہیں، کیونکہ آپ کے قافلے میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ اب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ لوگ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تلاش کر رہے ہیں، آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ نے کیا کیا؟ آپ کھڑے ہوئے اور اپنی چادر لے کر ایک ٹینٹ بنا لیا۔ کیا بنا لیا؟ ایک ٹینٹ نما بنا لیا اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایک شیڈ کر دیا تاکہ لوگوں کو پتا لگ جائے کہ جس کا ہمیں انتظار تھا وہ شخصیت یہی ہے۔ اب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس بستی میں پڑاؤ کیا تھا اس بستی کا نام تھا قبا۔ کیا نام تھا؟ قبا نام تھا۔ اس بستی میں عمر بن عوف کے قبیلے کے لوگ آباد تھے، وہ وہاں پر رہا کرتے تھے۔ اب جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خبر لوگوں تک پہنچی تو لوگ دھڑا دھڑ جمع ہونا شروع ہو گئے اور تھوڑی دیر میں سینکڑوں لوگ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کے لیے وہاں پر پہنچ گئے۔ ان لوگوں میں بڑے بڑے سرداران بھی آئے تھے تاکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ویلکم کہیں، ان کو مرحبا کہیں اور ان کا استقبال کہیں۔ ہر سردار کی یہ خواہش تھی کہ ہمیں یہ سعادت ملے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ ہمارے گھر میں آ کر وہاں پر ٹھہریں تاکہ ہمیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میزبان ہونے کا شرف حاصل ہو جائے۔ ہر ایک کی یہ خواہش تھی۔ سب نے کہا کہ حضور ہمارے گھر تشریف لے آئیں، ہمارا بہت بڑا گھر ہے، ہمارے پاس بہت سارے لوگ ہیں، ہم آپ کی اچھے انداز کے ساتھ خدمت بھی کریں گے، حفاظت بھی کریں گے، جو آپ کہیں گے وہ سارا آپ کا کہنا بھی مانیں گے۔ لیکن ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت کلثوم بن ہدم کو میزبانی کا شرف عطا کیا اور آپ کے گھر تشریف لے گئے۔
اب جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں پر تشریف لے گئے نا، تو چونکہ بہت سارے لوگ مکۃ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے تھے، تو وہ سارے کے سارے لوگ حضرت کلثوم بن ہدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر آ کر ٹھہر گئے۔ آپ کا بھی بہت بڑا گھر تھا، لیکن بہت زیادہ بڑا نہیں تھا۔ قریب ہی ایک اور صحابی کا گھر تھا جن کا نام ہے حضرت سعد۔ کیا نام ہے؟ حضرت سعد۔ حضرت سعد۔ اچھا، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حویلی تھی وہ بڑی وسیع تھی، بہت بڑی تھی، اور اس گھر کے اندر، اس حویلی کے اندر کوئی فیملی وغیرہ بھی موجود نہیں تھی، کوئی خاتون وغیرہ بھی نہیں تھی، تو اب وہاں پر آنا جانا بڑا آسانی کے ساتھ ہو سکتا تھا، اور بہت سارے لوگ آسانی کے ساتھ اس حویلی کے اندر آ سکتے تھے۔ لہٰذا جب بہت بڑا مجمع ہو جاتا تھا تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ حضرت سعد کی حویلی میں تشریف لاتے تھے، اور وہاں پر آ کر لوگوں سے ملاقات فرماتے، انہیں نیکی کی دعوت دیتے۔ اچھا، دوسری جانب ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی جن کا نام ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چچا زاد بھائی کا نام کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا کائنات، مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہمارے پیارے آقا نے جب ہجرت شروع کی تھی تو اپنے سفر سے پہلے مولا علی کی کچھ ذمہ داری لگائی تھی کہ میرے پاس جن جن لوگوں کی امانتیں موجود ہیں ان لوگوں کو امانتیں واپس لوٹا کر آنی ہے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے میدان میں تشریف لے جاتے اور لوگوں کو جمع کر کر اعلان کرتے، من کان لہ عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ودیعۃ فلیأت نودی الیہ امانتہ۔ اے لوگوں سنو، جس کسی کی کوئی امانت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس رکھی ہوئی تھی وہ میرے پاس آئے اور اپنی امانت واپس لے جائے۔ اس طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکۃ المکرمہ میں 3 دن گزارے، اور لوگوں کو جو جو امانتیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس رکھوائی گئی تھی وہ ساری امانتیں واپس لوٹائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امانتیں لوٹانے کے بعد یہ مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کرنا شروع کی۔ مگر یہ جو سفر تھا نا، یہ پیدل پیدل سفر تھا۔ کیسے سفر تھا؟ پیدل پیدل سفر تھا۔ اب مکے سے مدینے کا فاصلہ کم تو نہیں ہے، تقریباً 450 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ اب ذرا ریئلائز کریں کہ 450 کلومیٹر پیدل چلنا کتنا ڈیفیکلٹ ہوگا۔ اور اچھا، آج تو بڑی بڑی سڑکیں بنی ہوئی ہیں نا، مکے سے مدینے کا سفر آپ لوگوں نے کیا ہے نا، اب تو بڑی بڑی سڑکیں بن گئی ہیں، پکی سڑک بن گئی ہے، لیکن اس وقت تو کوئی پکی سڑک بھی نہیں ہوگی، بڑی بڑی سڑک بھی نہیں ہوگی، کتنا ڈیفیکلٹ سفر کیا ہوگا۔ مگر آپ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس پہنچنے کے لیے مدینہ طیبہ کی طرف سفر کرنا شروع کر دیا، اور کئی دن کے بعد یہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جہاں پر موجود تھے، کس جگہ پر موجود تھے؟ قباء کی وادی میں۔ حضرت علی قباء کی وادی میں پہنچے، مگر جب حضرت علی وہاں پر پہنچے نا تو پتہ ہے ان کے ساتھ کیا ہوا؟ ان کے پیروں میں بڑی سوجن آ گئی، سوائلنگ ہو گئی، آپ کے پیروں پر بڑے بڑے چھالے ہو گئے، اور ان چھالوں میں سے خون رسنا شروع ہو گیا، بہت زیادہ خون نکلتا، آپ مزید چلنے کے بالکل یہ قابل نہ رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر جب ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچی کہ حضرت علی وادی قباء میں پہنچ چکے ہیں، تو آپ نے حکم ارشاد فرمایا کہ علی کو بلوایا جائے۔ تو لوگوں نے بتایا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت علی تو پیدل سفر کر کے آئے۔ اچھا، آپ جو سفر فرماتے تھے نا، یہ رات کے وقت سفر فرماتے تھے اور دن کے وقت یہ چھپ جایا کرتے تھے، چونکہ کفار کا خوف تھا، کفار پکڑ لیتے تو آپ کو نقصان پہنچاتے، لہٰذا آپ رات میں سفر اختیار کرتے اور دن کے وقت چھپ جایا کرتے تھے مناسب جگہ پر۔ اب جب یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب پہنچے تو آپ کے پیر پر بہت زیادہ سوائلنگ ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ سوائلنگ ہو گئی، سوج گئے، خون نکلنا شروع ہو گیا، بہت آبلے پڑ گئے آپ کے پیروں پہ۔ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب خبر ہوئی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پہنچ چکے ہیں قباء کی وادی میں، آپ نے حکم ارشاد فرمایا کہ حضرت علی کو میرے پاس بلوایا جائے۔ لوگوں نے بتایا کہ حضرت علی تو مزید چلنے کے قابل نہیں ہے، آپ کے پیروں میں بہت زیادہ ورم آ چکا ہے، بہت زیادہ سوائلنگ ہو چکی ہے اور خون نکل رہا ہے آپ کے پیروں سے۔ اب ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو شفیق آقا ہے نا، آپ فوراً سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے۔ اب جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو کیا ملاحظہ فرمایا کہ حضرت علی کے پیر یہ سوج چکے ہیں اور ان کے پیروں سے خون نکل رہا ہے۔ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑا رنج پہنچا، آپ کی مبارک آنکھوں سے
आंसू रवाना हो गए। मगर हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने तो बेशुमार मौजज़ात अता फरमाए ना। पता है हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत अली का इलाज कैसे किया? आपने अपने मुबारक हाथों पर अपना लुआब निकाला। लुआब समझते हैं किसको कहते हैं? नहीं पता? चले मैं आपको बता देता हूँ। थूक को कहते हैं। हमारी जो थूक होती है ना, लेकिन हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में हम थूक नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? लुआब। आपने अपना लुआब अपने मुबारक हाथों पर निकाला और अपने हाथों से हजरत अली के पैरों पर लगा दिया। पता है उसकी बरकत क्या हुई? हजरत अली के वो सारे जख्म दुरुस्त हो गए। अच्छा, सिर्फ वही जख्म दुरुस्त नहीं हुए, बल्कि हजरत अली की जिंदगी में कभी भी आपके पैर में तकलीफ ही नहीं हुई। अच्छा जनाब, अब हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत कुलसूम की एक जगह को मुलाहिजा किया जहां पर कबीले के लोग अपनी खजूरें सुखाया करते थे। आपने उस जगह को पसंद फरमाया और हुक्म दिया कि इस जगह पर एक मस्जिद तामीर की जाए। क्या तामीर की जाए? मगर ये मस्जिद पता है कौन सी मस्जिद है? ये इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद है जिसका नाम है मस्जिद कुबा। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस मस्जिद को तामीर फरमाने का हुक्म दिया। सारे सहाबा हमारे प्यारे आका के हुक्म पर फौरन बड़े बड़े पत्थर लाने लगे। कोई खुदाई करना शुरू कर दिया, मस्जिद बनाना शुरू कर दी। खुद हमारे प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी बड़े बड़े पत्थर, बड़े वजनी वजनी पत्थर उठाकर लाते। इतने बड़े बड़े पत्थर उठाते कि रिवायतों में मिलता है हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कमरे मुबारक झुक जाती। इतने वजनी वजनी पत्थर उठाते। जब सहाबा मुलाहिजा फरमाते तो अर्ज करते कि या रसूल अल्लाह, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान, आप इतना वजनी पत्थर ना उठाइए, बल्कि हमें दे दीजिए, हम ये उठा लेते हैं। हमारे प्यारे आका दिल जोई की नीयत से दे दिया करते, मगर उसके बाद बड़ा भारी पत्थर उठा लिया करते थे। इस तरीके से ये मस्जिद कुबा तामीर की गई। और इस मस्जिद की फजीलत पता है आपको क्या है? आज अगर कोई मुसलमान उस मस्जिद में जाकर 2 रकात नफिल नमाज अदा करता है, उसे मकबूल उम्रे का सवाब दिया जाता है। इस तरीके से सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान और हमारे प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सब ने मिलकर इस मस्जिद की तामीर फरमाई। अच्छा, हमारे प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद बड़े बड़े पत्थर उठाते, मगर साथ साथ सहाबा को जोश और जज्बा भी दिलाया करते और ऐलान किया करते कि वो कामयाब है जो मस्जिद तामीर करता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमें इस वाक़ये से क्या सीखने को मिला कि हमारे प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मदीने तैयबा हिजरत फरमाने के बाद जो सबसे पहला काम किया, वो क्या काम किया? मस्जिद बनाई। और हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान का खुलासा है कि जो अल्लाह की रिजा के लिए मस्जिद बनाता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे जन्नत में आलीशान महल अता फरमाता है। तो हम भी कोशिश करेंगे कि इंशाअल्लाह अपनी जिंदगी में कम से कम एक मस्जिद जरूर बनाएंगे। कितनी मस्जिद बनाएंगे? कम से कम एक मस्जिद बनाएंगे, वरना अल्लाह जितनी तौफीक दे इंशाअल्लाह। यूसुफ अंकल, जी बेटा। आगे मस्जिद बनाने के बाद क्या हुआ? मस्जिद बनाने के बाद आगे क्या हुआ, ये तो मैंने आज आपको नहीं बताना, ये मैंने आपको अगले सिलसिले में बताना है, क्योंकि अभी तो आपका सेगमेंट भी करना है ना। सेगमेंट का क्या नाम है? लेकिन ये सवालात का खजाना आपको किस अंदाज से तलाश करना है, क्योंकि हमने अपना पैटर्न आज का चेंज किया है। आज आपको बलून नजर नहीं आ रहे ना हमारे सिलसिले में, आज आपको बॉक्सेस नजर आ रहे हैं। आज आपने जो सवालात का खजाना तलाश करना है, उसका पैटर्न कुछ यूं है कि आपने सराउंडिंग में जाकर बॉक्सेस तलाश करने हैं। ठीक है, उस बॉक्सेस के अंदर एक की होगी, एक चाबी होगी। अगर आपके बॉक्स की चाबी से ये दरवाजा खुल गया, तो ये दरवाजा खुलने के बाद आपको एक सवाल मिलेगा, और अगर आपने उस सवाल का जवाब दुरुस्त दे दिया तो आपको क्या मिलेगा? तोहफा। 2 मिनट का टाइम आपके पास होगा। आपका टाइम शुरू होता है अब। कैसे जीना है सीखे चलो अदब हम, सीखे चलो सबक हम, हमको तो सारे अंबिया से प्यार है, इंशाअल्लाह अपना बेड़ा पार है, हमको तो सारे आलिया से प्यार है, इंशाअल्लाह अपना बेड़ा पार है,
ان پیارے واقعات سے سیکھیں چلو سبق ہم، ان پیارے واقعات سے سیکھیں چلو سبق ہم، سیکھیں کیسے جینا ہے سیکھیں چلو ادب ہم، سیکھیں کیسے جینا ہے سیکھیں چلو ادب ہم، سیکھیں چلو سبق ہم، سیکھیں چلو سبق ہم، سیکھیں چلو سبق ہم، سیکھیں چلو سبق ہم، ان پیارے واقعات سے سیکھیں چلو سبق ہم، ان پیارے واقعات سے سیکھیں چلو سبق ہم، سیکھیں کیسے جینا ہے سیکھیں چلو ادب ہم، سیکھیں کیسے جینا ہے سیکھیں چلو ادب ہم، سیکھیں چلو سبق ہم کو تو سارے انبیاء سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے، ہم کو تو سارے اولیاء سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے، ان پیارے واقعات سے سیکھیں چلو سبق ہم، ان پیارے واقعات سے سیکھیں چلو سبق ہم، سیکھیں کیسے جینا ہے سیکھیں چلو ادب ہم، سیکھیں کیسے جینا ہے سیکھیں چلو ادب ہم، سیکھیں چلو ادب ہم، سیکھیں چلو سبق ہم کو تو سارے انبیاء مدنی منع اور مدنی منیا ہمارے پاس آ چکے ہیں جنہوں نے سوالات کے خزانے کو تلاش کرنے میں کامیابی حاصل کی. اپنا نام بتائیں گی بیٹا؟ کنیز فاطمہ، کنیز فاطمہ. اپنا نام ارمان بتائیں گی؟ رضا. ارمان رضا. اسامہ حسنین، حسنین رضا. چلیں جی. حسن رضا تاری، حسن رضا اتاری. چلیں شروع ہم اپنے حسن رضا اتاری بھائی سے کرتے ہیں. حسن رضا اتاری بھائی کون سا باکس پسند کریں گے؟ گرین باکس. چلیں لگائیں، دیکھتے ہیں کہ آپ کی چابی اس گرین باکس کو کھولنے میں کامیابی حاصل کرتی ہے یا نہیں کرتی. ارے واہ ماشاءاللہ کھل گیا. شاباش. سوال نکالیں. شاباش. آپ کے لیے جو سوال ہے بیٹا، آپ نے یہ بتانا ہے کہ مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم یہ مکۃ المکرمہ میں کیوں ٹھہرے رہے تھے؟ نہیں آ رہا جواب؟ چلیں جی اپنی جگہ پر بیٹھیں گے. شاباش. اگلے مدنی منع کون سا کلر پسند کریں گے حسن رضا؟ پنک کلر. چلیں جی کھولیں پنک کلر. اللہ اکبر. چلیں جی آج لگتا ہے کہ ہمارے سلسلے میں ہمارے تحفوں کی بچت ہو جائے گی. حسن رضا سے باکس ہی نہیں کھلا. حسن رضا اپنی جگہ پر بیٹھیں گے. اگلے مدنی منع کون سا کلر پسند کریں گے بیٹا؟ اسکائی بلو. اسکائی بلو. چلیں آپ کے لیے سوال کیا ہے دیکھتے ہیں. یہ بتائیے کہ ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ کے قریب پہنچے تو آپ نے کس مقام پر پڑاؤ کیا تھا؟ اس وادی کا نام بتائیں. کوبا. وادی قبا. جواب بالکل درست دے دیا ہے. ماشاءاللہ. چلیں جی اپنی جگہ پر بیٹھیں گے بیٹا. اگلے مدنی منع کی جانب. یلو. چلیں جی یلو. ارے ماشاءاللہ کیا قسمت ہے آپ کی. چلیں جی یہ پکڑیے، آپ مائک پکڑیے، میں نکالتا ہوں آپ کا سوال. آپ کے لیے سوال ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سفر فرمایا تو کس چیز پر سفر فرمایا تھا؟ پیدل. پیدل سفر کیا تھا. کیا انہوں نے صحیح جواب دیا ہے؟ سارے مل کر کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ. بالکل پیدل سفر کیا تھا. ہم اپنے مدنی منع کو انعام دیں گے اور اپنی جگہ پر بیٹھیں گے بیٹا. شاباش. اگلی مدنی منع کی جانب. کون سا کلر کھولنا ہے بیٹا؟ بلو. بلو کلر. بلو کلر کا باکس کھل گیا. آپ کو مبارک ہو. چلیں جی آپ کے لیے جو سوال ہے وہ بھی نکال لیتے ہیں اور آپ کا جو انعام ہے وہ بھی نکال لیتے ہیں. چلیں جی مائک پکڑیں گی. کے لیے سوال ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سفر ہجرت فرمانے کے کتنے دن کے بعد مولا علی مشکل کشا نے سفر اختیار فرمایا تھا؟ 3 دن، 6 دن یا 9 دن؟ 3. 3 دن. جواب بالکل درست دے دیا ہے.
اسی کے ساتھ مدنی چینل کے ناظرین ہمارا سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچا. اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے مدنی منع اور مدنی منیا ہمارے سلسلے کا حصہ ہوں تو نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر ہمیں ٹیکسٹ کریں. ہو سکتا ہے کہ اگلے یہاں سے کامیاب ہونے والے امیدوار آپ کے مدنی منع اور مدنی منیا ہوں. مدنی چینل دیکھتے رہیے, والدین کا ادب کیجئے, اپنے والدین کے ہاتھ چومیے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان پیارے واقعات سے سیکھیں چلو سبق ہم, ان پیارے واقعات سے سیکھیں چلو سبق ہم, سیکھیں کیسے جینا ہے, سیکھیں چلو ادب ہم, سیکھیں کیسے جینا ہے, سیکھیں چلو ادب ہم, سیکھیں چلو سبق ہم.